خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں تاکہ ہم ان سے آج کی اس شب کے عنوان سے جان سکیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سب شان رمضان میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی میں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دائرے سیکھنے کی، جاننے کی۔ جناب مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، خوش آمدید۔ جناب قبلہ مفتی سہیل رضا احمدی صاحب تشریف فرمائیں، آپ سے آج پروگرام 11 آر میں بھی گفتگو کا شرف حاصل ہوا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، مجھے خاص خوشی اس لیے کہ رمضان کے پھر آخری دنوں میں آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، تو یوں بہت عرصے بعد میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میں سوشل میڈیا پر تو آپ کی کلپس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں اور لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور جناب قبلہ مولانا محمد رضا دودانی صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ وقت دینے کا آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ میں چاہوں گا اس سے آغاز کروں، مفتی صاحب اگر آپ سے آغاز کیا جائے کہ اس بظاہر بڑے سادہ سوال سے کہ کیوں آج کی یہ شب یہ گزشتہ شب سے اور اگلی شب سے مختلف ہے، کیوں آج کی یہ شب معتبر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر آج اس دنیا میں آئے ہیں، یہ تو ظاہر ہے اہم ترین بات، لیکن کیوں اس شب کو اس انداز سے منانا ضروری ہے؟ پھر میں اگلے ہاف میں سب سے پوچھوں گا کہ یہ سیلیبریشن اور یہ سب تو ضروری ہے جس کے بارے میں فرمائیں گے، اور پھر کہ اس شب کی اور اس کی اسپرٹ کیا ہے کہ ہمارے کردار میں کس طرح ریفلیکٹ کرنی چاہیے یہ سیلیبریشن، میں اگلے اس میں پوچھوں گا، ابھی آپ سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک تصحیح یہ ہو جائے کہ اس کو ضروری لازم کوئی بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، یہ پیار محبت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے فیوچر کا نہیں پتہ ہوتا، بدتمیز ہوگا کہ نافرمان یا فرما بردار، لیکن ہم ہر سال اس کی سالگرہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے ملک پاکستان دیا، ایک نعمت ہے، جب 14 اگست آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، اس کے علاوہ قرآن جو ہمیں ضابطہ فراہم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو یکبارگی نازل فرمایا۔ ٹھیک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے مخاطب تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر یہ آسمان دنیا سے سینہ مصطفیٰ پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کو نزول تمام ہوا۔ صحیح ہے۔ اب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب آیا یہ تو کوئی تاریخ محفوظ نہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے آیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم جو معاملہ ہوا، وہ جب وہ رات آتی ہے، جس سال آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ صحیح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کا مطلب برکات حاصل کرو۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو اتنی برکات، اور قیامت تک جب رات آئے وہ برکات عود کر آئیں، تو جب صاحب قرآن نازل ہوں تو اس رات میں کتنی برکات ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ محبت کا معاملہ ہے، شریعت نے کوئی فرضیہ واجب نہیں کیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوں۔ واہ واہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل اور رحمت کی صورت ہے تو کوئی بتائے؟ سبحان اللہ، یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کیا کہنا ہے، واہ۔ تحدیث مانے اس کو عام کرنا، اس کو ظاہر کرنا، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا، گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل فرمائی۔ ٹھیک، وہ سب سے بڑی ان کو جو نعمت بظاہر حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے بعد، وہ فرعون سے نجات تھی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے انعام دیا، تو پھر اس سے بڑھ کر انعام تو میرے مصطفیٰ کی آمد ہے، اس کو کیوں نہ یاد کریں؟ تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اب جیسے سرکار سے پوچھا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اہتمام مصطفیٰ ہے کہ وہ اظہار تشکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو گویا کہ جو مسلمان سرکار کی محبت اور پیار میں اس رات میں اور ان دنوں میں خاص طور پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ عین حکم قرآن کے مطابق اور سنت نبوی کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے اسی حوالے سے آپ بھی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گا علماء کرام کی خدمت میں خاص طور پر، اور عمومی طور پر تمام
ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مولود مسعود رحمۃ للعالمین کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی آیتوں کے تسلسل میں جو ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے جو سورہ ابراہیم 14واں سورہ، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے ذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ ان کو یاد دلائیں، تذکیر کریں، یعنی یاد دلانا۔ کس چیز کا یاد دلانا؟ ایام اللہ کا، یعنی وہ ایام کے جو اللہ سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں آپ دیکھیں گے کہ یہی ملے گا کہ جو ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی خاص نعمت نازل ہوئی۔ عمومی نعمتوں میں تو انسان گھرا ہوا ہے، وجود بھی نعمت ہے، حس بھی نعمت ہے، دیکھنا بھی نعمت ہے، سننا بھی نعمت ہے، مگر جیسے کہ انسان اپنی زندگی میں انفرادی طور پر بھی، اقوام اپنی زندگیوں میں اجتماعی طور پر احساس کرتی ہیں کہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ خاص نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی فرما رہے تھے قبلہ کہ جب وہ پار نکلے ہیں، جب پہلے بھی ان کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی، اور جب وہ نکلے ہیں یعنی جب فرعون کے چنگل سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے دریا پار کیا ہے، وہ ایک یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مختلف اقوام کے لیے اہم دن بن جاتے ہیں، پاکستان کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں 14 اگست یہ ہمارے لیے یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دن ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ تو وہ دن کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یقیناً وہ دن یوم اللہ کا افضل ترین اور اعلیٰ ترین اور انتہائی ظاہر مصداق بنے گا۔ اور پھر اس کی وجہ سے کہ پیغمبر اکرم اگر نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے، تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کچھ نہ پیدا کرتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ، نہ سمندر ہوتا، نہ اس کی روانی، نہ دریا، نہ اس کی طغیانی، اور نہ ہی سورج ہوتا، نہ اس کی روشنی ہوتی، نہ چاند، نہ اس کی خنکی ہوتی، کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پیغمبر اکرم کی روشنی مقصود نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ مفتی صاحب اسی کو بات آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح قبلہ رضا دودری صاحب نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جب وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کیا انہوں نے کہ وہ نہ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس پر فرمائیے گا کہ اب جب وہ ہیں الحمدللہ، اور ہم ظاہر عقیدے کے اعتبار سے بھی ہم سب کے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو ان کے ہونے سے میری زندگی میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ پھر میں بہت شان سے یہ دعویٰ بھی کر سکوں کہ ہاں میں غلام رسول ہوں، ہاں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی یہ صرف یہ جو سیلیبریشن اور اس حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا نا، لیکن یہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، یہ کچھ اور تقاضے بھی کرتا ہے انسان سے۔ کیا تقاضے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے وسیم صاحب، وسیم بھائی، آپ کو بھی، تمام علماء کو اور دیکھنے والوں سننے والوں کو آج کی مبارک رات خود مبارک، جزاک اللہ خیر، کل آنے والا دن بھی مبارک۔ جی ہاں، جی ہاں، خیر۔ اچھا، میں جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ رات، اس رات کے حوالے سے تو مجھے شیخ محقق، شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب ما کتب السنہ فی ایام السنہ میں لکھا کہ یہ رات کئی وجوہ سے شب قدر سے افضل ہے، شب قدر سے، اور اس کا ریزن یہ بیان فرمایا کہ نمبر 1، شب قدر میں قرآن آیا، اس رات میں قرآن والا آیا۔ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اس رات میں وجہ تخلیق کائنات اس دنیا میں تشریف سبحان اللہ۔ شب قدر عطا کی گئی شب ہے، آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس رات میں وہ آیا جس کو شب قدر ملی ہے، تو یہ رات کئی وجوہات سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ربیع الاول کو جو ہم مناتے ہیں اس رات کے حوالے سے، دن کے حوالے سے، تو ہم نے کئی چیزوں میں اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیا ہے کہ بس یہ منانا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ربیع الاول شریف میں اب خوشی منائیں، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں، صدقات خیرات کا اہتمام کریں، درود و سلام پڑھیں، یہ سارے کام کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اطاعت مصطفیٰ نہیں کی، اتباع مصطفیٰ نہیں کی، تو یاد رکھیں کہ یہ محبت اور عشق مصطفیٰ یہ مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ ہاں، یا تو میں یہ الزام نہیں دھرتا کہ ہم دعووں میں جھوٹے ہیں،
میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک، نہ ہوگا، میرا گمان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ مکمل نہیں ہے۔ مکمل اس وقت ہوگا کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے حضور کو منانا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اطاعت رسول کا بھی قرآن کریم میں حکم ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور یہاں پر اتباع نبی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ حکم مانا جائے اور نواہی سے منہیات سے اجتناب کیا جائے، یہ اطاعت ہے، اس میں بھی کامیابی ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اتباع رسول کر لو گے نا تو یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع میں یہ بھی ہے کہ اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھو، ان کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کی اداؤں کو اپنا لو گے تو میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اپنے محبوب کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہوں، ان کی ادائیں جس میں پاؤں گا اس سے بھی محبت فرماؤں گا، اور جس سے محبت کروں گا نا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے محبت مصطفیٰ کو مکمل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کی طرف آئیے۔ میں آخر میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ شعر وزن کے اعتبار سے پورا نہ ہو، لیکن مقصد واضح ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری نس نس میں ہے نبی نبی، لیکن ہفتے میں ہے پڑھتے نماز کبھی کبھی۔ اچھا نبی مائک آپ یہ لے لیجیے، آپ شاید مائک آن کر رہے ہیں، بیٹا مائک آن کر دیجیے، ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ نبی کا ذکر سن کر بھی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سن کر بھی جھوم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس میں میں نے آپ سے بھی ایک سوال پر کہا کہ کرنا ہے مفتی اکمل صاحب، اور مفتی عامر صاحب آپ نے ماہ رمضان میں ایک بات کی تھی، بڑی شاندار بات، میں نے اس بات کی بہت بار تکرار کی پھر آپ کی غیر موجودگی میں بھی، کہ آپ نے کہا کہ ویسے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اور پھر فخر سے بتا دیں گے میں نے فلاں رائٹر کی فلاں کتاب پڑھی ہے، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، پھر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، قرآن مجید نہیں پڑھا۔ تو اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، میں آج کی شب میں یہ بولوں، یہ کہوں اگر کہ بڑا یہ فیشن ہے، اور ٹھیک ہے میرے خیال میں اس میں کوئی حد بھی نہیں کہ اگر جناب وہ فلاں جو بڑا کامیاب انٹرپرینیور تھا اس کی میں نے زندگی کے بارے میں پڑھا ہے جناب کہ اس نے کس طرح سٹارٹ کیا، اس کی سکسیس سٹوری کیا ہے جی، فلاں کھلاڑی اتنا بڑا کھلاڑی بن گیا کہ اس کو تو پوجا جانے لگا دنیا کے فلاں سے، تو میں نے پڑھا کہ اس کے بارے میں۔ تو یہ کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ہم دن رات نبی کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، ان کی سیرت کے بارے میں کم از کم بنیادی باتیں پڑھی ہوں، پتہ ہوں، پیدائش سے وصال تک کے جو حالات و واقعات رہے، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اگر نہ پتہ ہو مجھ کو، اور میں بات تو یہ کتنا ضروری ہے، اس پہ آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا اس موقع کے حساب سے آپ نے سوال فرمایا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سیرت النبی سے، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے آگاہی اور آشنائی ہونی چاہیے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں محدثین کو، سیرت نگاروں کو، کہ انہوں نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے عرق ریزی کی، کس طریقے سے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو جمع کیا ہے، کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نعت پڑھنا جواز کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ حضور کی محبت کا ثبوت وہ دیتے تھے تحریر کے ذریعے حضور کی نعت کا، عمل کے ذریعے حضور کی نعت کا، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پیش کرتے تھے، جمع کرتے تھے اور ہم تک پہنچاتے تھے۔ ہم یہ جو اشعار، ایک شاعر اشعار بھی لکھتا ہے نا نعت کے، تو وہ کہاں سے چنتا ہے، وہ عنوان، وہ کنٹینٹ کہاں سے لاتا ہے، انہی چیزوں میں سے تو لاتا ہے، انہی کا خلاصہ ہوتا ہے، یہی کتابیں اور یہ سب ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو خلاصہ پیش کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور کی زندگی اور حیات طیبہ کو بینگ اے مسلم، دیکھیں ہم ہر موقع پہ غلامی رسول کا
دعویٰ کرتے ہیں, محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر یہ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ ہم حضور کی زندگی سے واقف نہیں ہیں. آپ نے مختلف پیرائے میں سیرت کے کئی واقعات پیش کیے, اس میں کوئز کے اندر بھی آپ نے مختلف انداز سے سوال کیے کہ بھئی ابتدائی وحی کیسے ہوئی تھی, پھر اس کے بعد آپ نے اگلے مرحلے پہ خفیہ تبلیغ کیسے ہوئی تھی, اعلانیہ تبلیغ کیسے ہوئی تھی, ہجرت حبشہ کیسے ہوئی تھی, کفاروں کا دباؤ کیسے آیا تھا, شعب ابی طالب کا بائیکاٹ کیسے ہوا تھا, پھر اس کے بعد حضور طائف گئے, پھر معراج ہوئی, پھر ہجرت مدینہ ہوئی, پھر اس کے بعد مواخات ہوا, پھر میثاق ہوا. یہ ایک تسلسل تھا, بدر تھا, احد تھا, خندق تھا, ایک تسلسل تھا 23 سالہ حیات طیبہ کا. تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ جس نبی کے نام پہ ہم جھومتے ہیں, جس کی نسبت پر ہم فخر کرتے ہیں, اور جس نبی کے امتی ہونے پہ ہمیں ناز ہے, اس نبی کی یہ تعلیمات ہیں, یہ انداز ہیں, یہ سنتیں ہیں, یہ سیرت ہے. اس طرح آپ اپنی زندگی کو. اور وسیم بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں نا, ہم بے شک بہت سارے رائٹرز کو پڑھتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں ہم بزرگان دین کی زندگی کو بھی پڑھتے ہیں, واقعات کو بھی پڑھتے ہیں, وہ ایک طرف ہے. ٹھیک ہے, سیرت کے اندر جو زندگی کا تصور, اصول اور جو رہنمائی ملتی ہے, یقین کرے وہ سب چیزیں ایک طرف ہے. حضور کی حیات طیبہ, اس کو پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ انسان پختہ ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں, فیصلے میں. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اور مفتی صاحب جو میں آپ سے پہلے بھی تذکرہ کر رہا تھا, آپ اس کو گفتگو کو آگے بڑھائیے نا. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی تھی پچھلے دنوں میری نظر سے گزری انٹرنیٹ پہ, کہ آپ نے یہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ نعرہ بلند کرنا کہ آقا کی غلامی میں موت بھی قبول ہے, بہت اچھی, بالکل صحیح بات ہے, لیکن پھر آقا کی غلامی میں اور بھی کچھ چیزیں قبول اور کچھ رد کرنی چاہیے. آپ ذرا اس میں فرمائیے گا نعت کی شب میں. جی ہاں بالکل. اصل میں دیکھیں, یہ جو عوام الناس کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سی کوششیں ہوتی ہیں اور ایک بڑی کہانی ہوتی ہے. ہم لوگ اصل میں بعض اوقات صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ میلاد کمیٹی کو خوش کرنا چاہیں گے, لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے, آپ کا میزبان ناراض نہ ہو جائے. اب جیسے نعت خان جاتے ہیں نا, ایک پرچی دے دیتے ہیں, یہ پڑھیں. وہ یوٹیوب پہ نعتیں پڑھی ہوئی ہیں تو عرصہ دراز سے, وہی پرچی دے کے اب لوگوں کا کیا ذوق ہے کیا نہیں وہ چھوڑ دو. میزبان کہتا ہی ہے, ایک اندر سے پرچی آتی ہے بیوی کی طرف سے, ایک امی کی طرف سے, وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے. ایسی علماء کو پہلی پرچی دے دیتے ہیں, حضور ذرا اس موضوع پہ. مجھے ایک دفعہ کہا فلسفہ شہادت پر بیان کر دیں. میں نے کہا فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ تو پتہ نہیں. میں نے کہا بھائی پھر مجھے کرنے دے, جو کرنا ہے نا مجھے نہ گائیڈ لائن دو, ہمیں کیا کرنا ہمیں معلوم ہے. اصل میں یہ مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ایک تصور میں شامل ہو گئے. جیسے حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ یہ نعت گو شاعر لکھتے ہیں, محبت میں لکھتے ہیں, پیار میں لکھتے ہیں, اور ان کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ لوگ گمراہ ہوں. ہاں صحیح بات. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ان کے سامنے پڑھتا ہے, اس سے عوام ایک بعض اوقات یہ نتیجہ مرتب کر لیتی ہے کہ اگر ہم نے فلق شگاف نعرے لگائے, گلے پھاڑ پھاڑ کے چاہے گلا بیٹھ جائے, لائٹنگ کر لی, نعت خانیوں میں بیٹھ گئے, بس پھر تو اس کے بعد ہم میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے, جنت آپ کا انتظار کر رہی, تشریف لائیے. اور یہ سیدھا پپو اندر جائے گا. مفتیان کرام لائن میں لگے ہوں گے, نمازی لائن میں, روزے والے, اور یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. بھائی وہ تمام احادیث کریمہ, وہ تمام آیات قرآنیہ کہاں ہیں جس میں جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ہے معیار, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی محبت. اگر اس میں آپ ایک نتیجہ دلالت النص کے طور پہ اخذ کرنا چاہیں تو اگر تم رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا امتحان کیا ہے؟ اطاعت کرو. باقی یہ اظہار محبت کے طریقے سے کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وضاحت کریں کہ آپ ان ساری چیزوں کی رد تو نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ پیکیج ہے کہ دونوں کام کیے جائیں. دیکھیں کامل اور ناقص کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک, آپ اپنے آپ کو کامل دیکھنا چاہتے ہیں, بالوں کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, اپنے ہوسٹنگ کے اعتبار سے, آپ اپنی اولاد کو کامل دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کا گھر ایسا ہو کہ جو دیکھے کہ یار بڑا بہترین گھر ہے. جب ہر چیز کو کامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی محبت اور عشق کو نافرمانی کے ساتھ ملا کر ناقص کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کامل, اس کے رسول کامل, تو پھر ان کا چاہنے والا کیسے ناقص ہو؟ وہ بھی کامل ہونا چاہیے نا. اور کاملیت تب ہوگی جب ہم اصحاب رسول کے معاملات کو دیکھیں. ان میں سے کسی ایک کا ایسے بتانا انہوں نے نافرمانی کی اور رسول کی, جیسے حضرت نے تفصیل بیان کی, سرکار نے فرمایا اپنے عقائد بدل لو, ایمان لاؤ, ایمان لے آئے. ہجرت کرو, مکہ چھوڑ دو, انہوں نے اپنے آبائی گھر چھوڑ دیے, باغات چھوڑ دیے, کاروبار چھوڑ دیے, ادھر آ گئے. ایسی انصار صحابہ نے قربانیاں دی. تو ان کی حیات طیبہ کو جب آپ دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ
غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کام کرو، تو کہا کہ حضور تھوڑا میں ابھی آتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. جیسے حضرت نے شعر پڑھا، وہ بڑا مزیدار شعر ہے کہ ویسے نبی نسمیں ہیں داخل، اور نماز کبھی کبھی ہے، حکم ہے تو گھوم جاتے ہیں صاحب. تو یہ صورتحال ہے کہ جب نبی کا حکم سننے کے بعد اور پھر چہرے کے زاویے بگڑ جائیں، دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو، چہرے پہ کراہت کے آثار نمایاں ہو جائیں، پوری رات محفل میں بیٹھے لیکن فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہوں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. یہ تمام امور دائرۂ شریعت میں رہ کر جاری رکھے جائیں، لیکن حقیقت اور اصل کی طرف آیا جائے، ایک اس کی نقل یا رسم تک محدود نہ رہیں، ورنہ حقیقی منزل کبھی حاصل نہیں. اسپرٹ کو فالو کریں، اسپرٹ کو فالو کریں. دادا بھائی ذرا اس حوالے سے فرمائے گا کہ یہ جو سیرت کے حوالے سے بات کی، اب تو اتنے سارے، چونکہ آپ کی اس حوالے سے خاص نظر رہتی ہے اور آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی باقاعدہ خاص ایفرٹ کر کے آپ کا ایک سلسلہ سارا ہے، تو اب تو اتنے ڈیجیٹل ذرائع بھی آ گئے ہیں کہ آج کل کا ینگسٹر جو ہے وہ اگر چونکہ کتاب پڑھنے کا ذرا معاملہ ذرا کم ہے، تھوڑا متروک ہے، تو اب تو اور بھی اتنے سارے ذرائع آ گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سیرت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جاننا ماڈرن ویز میں ہی بڑا آسان ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ لا شک کا فی والا ریب، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے نتیجے میں جو اپلائنسز اور اپلیکیشنز اور گیجٹس اور ڈیوائسز آ چکی ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو اب ساری چیزیں ایک جگہ پر مجتمع ہو رہی ہیں. یعنی جو اوپن یونیورسٹی کا یا ورچوئل یونیورسٹی کا ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ تو اپنے پورے عروج پر اس وقت ہے، اور مستقبل کے اندر اس حوالے سے آپ دیکھیں گے اور بہت سی تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی. میں سوچتا ہوں، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ اب یہ کتنی بڑی فیسلٹی ہے جو کہ آج سے شاید 25 سال پہلے یہ کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا کہ اگر میں چاہتا ہوں قرآن مجید میں فلاں عنوان سے کون سی آیتیں ہیں، تو مجھے لٹرلی 5 سیکنڈ چاہیے اور وہ ساری آیت آ جائیں. یہ کام شاید آج سے 40 سال پہلے ایک ناممکن، یعنی پورا ایک ایفرٹ چاہیے ہوتی ہوگی. اچھا آپ 40 سال کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 15 سے 20 سال پہلے بھی یہ بہت لائبریریز آ گئی ہیں سافٹ ویئر میں، پوری لائبریری، ہزاروں کتابیں. یعنی جو سورس بکس کہلاتی ہیں نا، ان سورس بکس میں سے کوئی ایک کتاب بھی شاید اس وقت ایسی نہیں ہے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل نہ ہو، سافٹ ویئرس کی صورت میں بھی، اور ویسے ہی ویب سائٹس کی صورت میں. شاملہ میں آپ دیکھ لیں، نور کے سافٹ ویئرس کو دیکھ لیں، اتنی ویرائٹیز اس کے اندر موجود ہے، آپشنز کے ساتھ، سرچ فیسلٹیز کے ساتھ، ہر لینگویج میں. اور ایون لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر مثلا وہ جو کتابیں لغت کی ہوتی تھی، اب لائبریری میں سے پتہ نہیں کب نکالتے ہیں، ایک المانی.com کے اندر چلے جائیں تو ایک لفظ ٹائپ کریں تو 10 لغتوں کے اندر جو مطلب اس کا موجود ہے وہ سب اویلیبل ہے. یہ علماء کے لیے بھی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے. یعنی اب تو طے شدہ ہے کہ مدارس ہوں، حوزہ علمیہ ہوں، وہاں پر بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اس سے استفادہ ہونا چاہیے. یہ خادم ہے. یعنی جس طریقے سے کتابیں جس زمانے میں پرنٹ نہیں ہوتی تھیں تو مینوسکرپٹس ہوتے تھے، مخطوطات ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد چھاپے خانے آ گئے، پرنٹس ہونے لگیں کتابیں، تو اس کے ذریعے سے آسانی ہو گئی. اب تو اور ڈیجیٹل لائبریریز کا جو کانسیپٹ ہے تو چیزوں کو واقعاً ٹریس کرنا بھی بہت آسان ہو گیا. یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھیں، ایک چھری ہے نا، اگر اس کو آپ چاہیں تو گردن پر پھیرا لیں اور کسی بے گناہ کا قتل کر دیں، اور چاہیں تو اسی کے ذریعے سے سیب کاٹ کر کھا لیجیے، آپ اسے استفادہ کر لیجیے. تو وہی جگہ انٹرنیٹ ہے، اس میں جو حرام کرنا چاہیں وہ حرام کے آپشنز بھی موجود ہیں، اور جو حلال اور واقعاً مستحبات کرنا چاہیں، یعنی علم حاصل کرنا وجوب کی حد تک بھی ہے. بعض ایسے علوم ہیں جو مستحب ہے. ایون آپ دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کون سا لیکچر ایسا ہے جو اب اویلیبل نہیں ہے ویرائٹیز کے ساتھ. یعنی ملٹیپل پروفیسرز آپ کو مل جائیں گے جو ایک ہی موضوع پر بولتے ہوئے نظر آئیں گے. سیرت رسول میں اگر فرض کیجئے غزوہ خیبر کو آپ لے لیجئے، اسی کے اوپر آپ علماء کرام کے بیانات سننا چاہیں تو میرے خیال میں 100 500 1000 کتنے ہی آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے جو خیبر کو بیان کر رہے ہیں. جو موضوع چاہیے، جو موضوع سیرت رسول، پیغمبر اکرم کا اخلاق کے اندر بھی پیغمبر اکرم کا خدا پر توکل کا انداز، بدر میں کیا تھا، دوسرے غزوات میں کیا تھا، پیغمبر اکرم کی دعائیں، کیا حضور نے دعائیں ارشاد فرمائی. یہ تمام کا تمام چیزیں لیکچرز کی فارم میں، اسکرپٹس کی فارم میں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ایزیلی اویلیبل ہیں. اور ان میں ایسے ہیں کہ جو بعض ایسے بیانات ہو سکتے ہیں کہ جو سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والے ان کو نظر انداز کر دیجیے، مگر اچھے بیانات بھی بہت موجود ہیں. علماء کے بیانات ہیں، ذمہ دار علماء کے بیانات موجود ہیں، ان کو دیکھیے. اور جو سیرت کے حوالے سے بات کرنا، اس کا ایک رخ یہ بھی ہے نا کہ جب میں نے اگر پوری سیرت میں نے بات کی، اگر بنیادی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو پھر دے ول بی سرٹن پوائنٹس ان لائف جب میں ایکچولی اس سے ریلیٹ کر پاؤں گا کہ جب مجھے کوئی کہہ رہا ہوگا، کوئی عالم کہہ رہا ہوگا کہ یار آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور جب مجھے معلوم ہوگا کہ پھر کس طریقے سے مہاجرین اور انصار کو ایک طریقے سے ملایا تو میں ریلیٹ کر پاؤں گا اس کو. ابھی دیکھیں مواخات کا جو لفظ استعمال کیا تھا اسی کو اگر دیکھ لیں تو یہی تھا نا کہ بھائی بھائی بنا دیا. ورنہ اوس اور خزرج جو انصار مدینہ ہے، کیا ان کے درمیان کم لڑائیاں تھیں؟
بہت جھگڑے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، مگر یہ اخوت کے سیگے کس نے پڑھائے؟ یہ اخوت کے سیگے پڑھائے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طرح سے مہاجر اور انصار کے درمیان جو ایک کو ریلیشن اور ایک جو محبت کا اور بردرہڈ کا ایک جو سلسلہ قائم ہوا ہے، ظاہر ہے ایک اجنبی زمین کے اوپر افراد آ رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں سے ان کا زمین کا رشتہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں پر آ کر کیسے شیر و شکر ہو گئے، تو واقعی یہ بہت بڑے ماڈلز ہیں اور سمبلز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو رضا داؤدانی صاحب نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا تو شمار کرنا شروع کریں تو فہرست میں نشریات ختم ہو جائے گی۔ ایک اسپیسیفک کے حوالے سے اگر آپ عرض فرمائیں، اخلاق کے حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم شاید بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہ لگتا ہے یوں ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا اچھی بات ہے، اور بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے بھی تو ٹھیک ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ایک چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، عدم برداشت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ہر چوک پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم رمضان میں ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ روزہ جو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ تحمل اور اس کا درد دیتا ہے، سڑک میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میرے منہ نے آج میرا روزہ ہے، کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ آج روزہ ہے تو آج میرے لڑائی کے امکانات زیادہ ہیں، یعنی آج میرے عدم تحمل کے امکانات زیادہ ہیں، جو کہ بالکل اس کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ تو یہ اخلاق اچھا ہونا یہ کتنا ضروری ہے، اس پہ آپ فرمائیے گا۔ صرف ایک بات یہ عرض کروں گا، مفتی صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی بات کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری خلوت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جلوت کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم مجاہد بن جاتے ہیں، عشق رسول کے مجاہد، ٹھیک ہے نا، اور جب اپنی خلوت میں ہوتے ہیں تو فیس بک کے مجاہد بن جاتے ہیں۔ اور فیس بک پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کبھی فیس بک پر پوسٹ دیکھیں نا، لوگوں کی پوسٹیں، تو آپ کو یہ لگے گا کہ میں یار مسلمان، مجھ پہ کچھ کمیاں ہیں۔ اتنی اعلیٰ اعلیٰ پوسٹیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو جب کنگالا جائے تو نمازوں میں وہ نظر نہیں آتے۔ یا حقوق اللہ اور حقوق العباد لے لیجئے، اس میں کہیں پر بھی وہ تھرڈ لائن میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جس دن ہم نے خلوت اور جلوت کے معاملات کو ایک کر لیا نا، کہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اکیلے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمارے اندر یہ منافقت نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو اخلاق کے حوالے سے آپ نے عرض کی، دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک یوں سمجھ لیں ترہ امتیاز ہے کہ آپ نے کسی کام کے حکم سے پہلے، یعنی اخلاق کا حکم دیا یا کسی چیز کا حکم دیا، آپ نے پہلے خود کر کے دکھایا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر ہم جب بیٹھے ہوئے کوئی بیان کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہیں، پھر سب کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ یہ اسی لیے ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں، یار ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو پائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب تبلیغ کا اعلان فرمایا نا، تو آپ نے پھر کیا فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں اپنی عمر 40 سال کی عمر تم میں گزار چکا ہوں۔ دیکھو کہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، کوئی بتاؤ کوئی بات ہے تو دشمن بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ میں اخلاق حسنہ کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں گا، قرآن فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کانا خلقہ القرآن، دریا کو کوزے میں بند فرما دیا کہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھو ان کا اخلاق ہی تو ہے۔ بس ایک واقعہ عرض کروں گا، ثمامہ بن آسال، اچھا فتح مکہ کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، اور وہ جانی دشمن تھے۔ ثمامہ بن آسال بہت ہی دشمنی رکھنے والا اور بہت زیادہ آقا علیہ السلام سے بغض رکھنے والا، اور ہر مقام پر جان کے در پہ جب پکڑا گیا نا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا ثمامہ کیا کیا جائے، کیا حال ہے؟ اس نے اس وقت بھی درست لہجے میں کہا کہ مارنا ہے مار دو، یہ باتیں نہیں کرو۔ دوسرے دن پھر آئے، مسکرا کر پوچھا، یہی جواب۔ تیسرے دن پھر آج تشریف لائے، مسکرا کر پوچھا، یہی جواب۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، ہمارا دشمن اگر ہمارے نشانے پر آ جائے نا،
کیا کرتے ہیں؟ اگلی پچھلی ساری کسرے میں نکالوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جانی دشمن آیا تو فرمایا چھوڑ دو اس کو. اب اس کے بعد وہ گیا، پھر آیا، اسلام میں داخل ہوا. 3 تاریخی جملے کہے. عرض کی یا رسول اللہ، آج کے دن سے پہلے دین اسلام سے زیادہ مبغوض ترین دین کوئی نہیں تھا. آج کے دن کے بعد سب سے پیارا اگر ہوگا تو دین اسلام ہوگا. آج کے دن سے پہلے مدینہ شہر سے زیادہ مجھے بغض کسی شہر سے نہیں تھا، لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا شہر شہر مدینہ ہوگا. اور آخری جملہ کہ آج کے دن سے پہلے یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے سے شدید نفرت رکھتا تھا، لیکن خدا گواہ ہے کہ آج کے دن کے بعد اگر محبت ہوگی سب سے زیادہ تو چہرہ مصطفیٰ سے ہوگی. سبحان اللہ. یہ اخلاق تھے. سبحان اللہ. کیا کہنا. مفتی عامر صاحب اسی والا بھی فرمائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو، ینگسٹرز کو کیا بتائیں کہ کس طریقے سے وہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہوں. اور یہ جو ایلیمنٹ ہے دوسروں کے کام آنے والا، جو کہ اس وقت بھی لگتا ہے کہ سوسائٹی میں بہت ناپید ہے، اس کی آقا نے کتنی زیادہ تلقین فرمائی ہے، اس پر بتائیے گا. وسیم بھائی، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم جس انداز سے نبی کریم علیہ السلام سے اپنا تعلق اور اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کے نام کے حوالے سے بجائے اس کے کہ نفرتیں بانٹتے، محبتیں بانٹتے، حضور علیہ السلام کے نام کے حوالے سے بے روزگاروں کو روزگار دیتے، حضور کے نام کے حوالے سے ہم جو ہے وہ علاج کراتے، تعلیم دیتے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے. لیکن آپ کو وہ لوگ جو زیادہ تر اس چیز میں انوالو ہیں، نام لینا اپنی جگہ پہ ہے لیکن حضور کے نام پہ دیتے کیا ہیں، یہ آپ بتائیں. تو ہمیں بڑی ضرورت ہے پریکٹیکل محمدی بننے کی. پریکٹیکل بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حضور کے نام سے لوگوں کو نفرتیں اور فتوے نہ دیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے نام سے وہ دیں جو حضور نے دیا تھا. حضور نے دنیا کو کیا نہیں دیا، اس امت کو کیا نہیں دیا، پوری انسانیت کو کیا نہیں دیا. یعنی آج دنیا جس فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتی ہے اس کا تصور بھی حضور نے دیا ہے. کمال تو یہ ہے اس کا تصور بھی اظہار رائے کی آزادی، وومن رائٹس کے حوالے سے اتنی باتیں ہوتی ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے. تو حضور علیہ السلام نے تو پوری انسانیت کو سب کچھ دیا ہے، اور خاص طور پہ امت محمدی کو کیا نہیں دیا. یعنی ہم پر حضور کے اتنے احسان کہ اس امت کے لیے کہا. ویسے تو ہم روز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ مغضوب بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں، لیکن اس امت کا ایک ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ وہ امت ہے کہ جو ہے سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے ہوگی. یہ وہ امت ہے کہ جنت میں جانے والی 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدی کی ہوں گی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے دیکھا ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک امت تھی، ایک اور نبی گزرے ان کے ساتھ چند افراد تھے، ایک نبی گزرے ان کے ساتھ 10 افراد تھے، ایک نبی گزرے ان کے ساتھ 5 افراد تھے، ایک نبی گزرے ان کے ساتھ فقط ایک فرد تھا، اور ایک نبی تنہا گزرے. پھر ایک بڑا لشکر آیا، میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون ہے؟ میری امت ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کی آپ افق کی طرف دیکھیں، تو دیکھا ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور اس میں فقط 70,000 آگے وہ تھے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے تھے. حضرت جبرائیل نے عرض کی یہ آپ کی امت ہے. تو آپ دیکھیں حضور نے فرمایا میری امت فسق کے عذاب میں نہیں آئے گی، مسخ کے عذاب میں نہیں آئے گی، میری امت گمراہیت پہ جمع نہیں ہوگی. اس امت پر جو نبی کے احسانات ہیں اگر ہم گنتے جائیں مطلب حضور نے فرمایا اس امت پر عام قحط نہیں آئے گا. ہم اپنی حقیقت کو تو پہچانیں. حضور نے فرمایا یہ وہ امت ہے کہ جس پر مکمل طور پہ دشمن کبھی غالب نہیں آئے گا. یہ ساستہ کی حدیثیں ہیں. مطلب ہم آج مغلوب ہیں، ہم آج کس طریقے سے اپنی حقیقت سے دور ہیں، اپنے مقام کو پہچاننے سے دور ہیں، اپنے دین کے نبی کی سنتوں کو، اصولوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ہماری فلاح، نجات، کامیابی ہے ہی اس میں کہ ہم دوبارہ سے گنبد خضرا کی طرف رخ کر لیں، اور اسی میں ہماری اجتماعیت. جزاک اللہ. بہت نماز ہے. بہت شکریہ جناب مفتی عامر صاحب، صاحب
शेख मज़हर रज़ा दौदानी साहब बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल की नशरियात में भी उलमाए कराम के साथ होगी नशिस्त और जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुझे जनाब क़िबला सिद्दीक़ इस्माइल साहब भी नज़र आ रहे हैं, जनाब अलहाज जनाब क़ारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह सबसे मुस्तफ़ीद होंगे। वक्फ़े के बाद हाज़िर